سر شادی کرنا ضروری ہے کیا؟ آپ سے التجا ہے کہ ایک ویڈیو بنائیں اس موضوع پر کہ شادی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیا وہ عشق کی راہ پر نکل سکتا ہے؟ اور اپنی اس راہ پر نکلتے وقت کیسے سمجھ کے سوالوں سے بچے؟ کیسے سمجھ گئے؟ سوالوں سے بچے، جہاں تک مجھے لگا ہے دنیا جو سوال کرتی ہے، فیملی والے رشتے دار ہو گئے۔ عشق کی راہ پر چلنے کو پہلے تو شادی کے ساتھ جوڑا کیوں ہے؟ شادی کیے بغیر بھی بندہ عشق کی راہ پہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ عشق کی کوئی راہ نہیں ہے بھائی، کوئی ایسی راہ نہیں ہے جسے راہ کہا جائے۔ اور یہ بہت ہی یہ سوال ایکچولی مجھ سے بنتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو نا، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ وٹ یو آر، اس کا آپ کے ایکشن اور آپ کے سوچوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو آپ ہو اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھو۔ آپ ہو روح، سیدھا سیدھا سننا اچھا لگتا ہے نا، تو سیدھا سیدھا سنیے۔ آپ ہو روح، جسم اور مائنڈ آپ بنے ہوئے ہو، اسی کو میں کہتا ہوں وہ ہے ہستی، یہ ہے ایگو، یہ ہے فیک سیلف، وہ ہے ریئل سیلف، یہ ہے سایہ، وہ ہے ریئل ایگزسٹنس، وجود۔ سائے کی دنیا کی چیزیں ہیں آپ کی سوچیں، سائے کی دنیا کی چیزیں ہیں آپ کے ایکشن۔ اب کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، اس کا آپ کی بینگ سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک پوائنٹ پر ایک وقت میں جمع ہیں۔ اگر ایک کمرے میں 3 لوگ بیٹھے ہوں نا، اور وہاں ایک خوشبودار پھول رکھ دیا جائے تو وہ تینوں پر اثر انداز ہوگا، تینوں پر اس کی خوشبو تینوں تک اس کی پہنچے گی، چاہے تینوں اندر سے زندگی کو بالکل اور طرح سے فیل کر رہے ہیں۔ کوئی دکھی بیٹھا ہو، کوئی حساب کتاب میں ہو، کوئی خوش بیٹھا ہو، تینوں کے لیے خوشبو کی طرح ہی کام کرے گی۔ ہاں، جو خوش بیٹھا ہے اس کے لیے زیادہ کام کرے گی، اس کو بڑھائے گی۔ جو دکھی بیٹھا اس کو اتنی نہیں ہے گی، اس میں اس کو متاثر تو کرے گی، اس کی انٹینسٹی کم ہوگی۔ جو حساب کتاب میں مگن ہے اسے وہاں بھی پھول کی خوشبو کم اور نوٹوں کی خوشبو زیادہ آ رہی ہوگی۔ یہ ہندو ٹریڈیشن میں نا یہ رہا ہے کہ وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں نا کنوار سیلیبیسی کے لیے، کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں؟ برہمچاری۔ یہ ہے بھی انڈیا سے، سوال کرنے والے بھی انڈیا سے ہیں۔ ہاں، وہ اس ٹریڈیشن میں نا برہمچاری کو ایک بڑی نیکی بنا کر دکھایا گیا ہے۔ نہیں ہے حضرت نیکی۔ آپ کا اپنے آپ میں ہر وقت موجود رہنا، یہ ہے کرکس آف دا میٹر، سینٹرل چیز یہ رہے گی۔ بہت سارے گروز ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بات کر رکھی ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے نا، وہ کیسے آپ کی اسپریچول انرجی کو ابھارتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ۔ تو آپ شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے، یہ مجھ سے پوچھے جانا والا سوال ہی نہیں ہے۔ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھیں، اس کا راہ عشق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک رحم دل بندہ ہے بائی نیچر، اس نے اپنے آپ کو بلڈ ایسے کیا ہے، تو وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ رحم دل ہو۔ ایک لالچی بندہ ہے، وہ ہر صورت میں لالچی ہی رہے گا۔ لالچی۔ آپ کیا بن گئے ہو، کیا ہو گئے ہو، یہ اہم چیز ہے۔ کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سارا دن پیسوں کے تھاٹس میں اگر آپ غرق ہیں، سارا دن جنسی تھاٹس میں اگر آپ غرق ہیں، تو انرجی تو آپ کی جا رہی ہے۔ جو بندہ شادی سے اتنا بیزار ہو چکا ہوتا نا، وہ اتنے سارے سوال اس کے گرد گھماتا ہی نہ۔ عشق کو اس کے گرد گھما دیا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی اسے پرواہ ہے۔ وہ زیادہ سوچ رہا ہے شادی کے بارے میں۔ جس کی شادی ہو گئی ہے نا، وہ شادی کے بارے میں کم سوچ رہا ہے۔ مطلب اس کے پاس نئی سچویشنز آ گئیں شادی کے بعد، ان کو وہ ڈیل کر رہا ہے، ان میں محو ہے، مگن ہے، مگر اس کو سوچنے کا میٹر نہیں رہا۔ شادی
سوچنے کا میٹر نہیں رہا اگر بندہ سیٹسفائیڈ ہے نا اپنی میرڈ لائف سے. یہ سوال ان اٹ سیلف بتاتا ہے کہ آپ جیسے بندے کو تو شادی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف آرگومنٹ جمع کر کے بھی نا اسی کنسپٹ کو اسٹرانگ کر رہے ہو. آپ کی ایک بندے نے سگریٹ چھوڑا, 1 سال تک اس نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. اگلے سال نیو ایئر ریزولوشن کے موقع پر دوست بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی نئے سال کی ریزولوشن بناتے ہیں. اس سے پہلے پچھلے سال کی جو ریزولوشن تھی نا, پچھلے سال کی ہماری کامیابیاں ناکامیاں, ان کا تجزیہ کرتے ہیں. کیلکولیٹو لوگ تھے, کسی سیلف ہیلپ گورو کو سن چکے تھے. تو کہتے ہیں ہاں ابھی پچھلے سال کے آپ لوگ اپنے اپنے اچیومنٹس بتائیں. اس بندے نے بتایا جی میں نے سگریٹ چھوڑا. اس کے پورے سال کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک کاغذ کی پتی میں تھوڑے سے تمباکو رکھ کے نا وہ جو دھواں اڑاتا تھا نا اس کو چھوڑ دیا. یہ اس کی پورے سال کی اچیومنٹ تھی. ایک بے ضرر سی چیز, بیکار سی چیز. بے ضرر تو خیر نہیں, ضرر رساں تو ہے, یوں نہ ہو کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم سگریٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہو جو اس سے زیادہ ہی نقصان دے جاتی ہیں. بولتے زیادہ ہیں, لالچ اس سے زیادہ نقصان دے جاتی ہے, غصہ اس سے زیادہ نقصان دے جاتا ہے. بہرحال اس کی سارے سال کو نا وہ ایک سگریٹ کی پنی کو پینا جو ہے نا وہ اس کے سارے سال کی اچیومنٹ ہے. اب یہ بندہ پھر سگریٹ کی طرف لوٹے گا. تو یہ جو بندہ ہے نا جسے سوسائٹی کی باتیں اتنی میٹر کر رہی ہیں, جو شادی کے کنسپٹ کے گرد اپنے سارے روحانی تقاضے بھی لپیٹ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس جیسے بندے کو تو الٹا شادی کر لینی چاہیے. اگر کوئی اور اپنے آپ پر عدم اعتماد نہیں ہے نا تو اس بندے کو شادی کر لینی چاہیے. نہیں بھی کرتا تو بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کرتے. خاتون ہے, یہ خاتون ہیں تو ممکنہ طور پر ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اوور ایج ہو چکی ہوں گی, یا اس طرح کے بھی تصورات ہے نا, اس طرح کے ہم سیلیبریسی کی بات کر رہے تھے. یہ کافی دونوں صورتوں میں باہر سے ہی سنا ہے, دونوں صورتوں میں باہر ہی سے سنا ہے. شادی کی پروموشن اور شادی کی ڈیموشن دونوں کنسپٹ ہیں جو آپ کی باہری سوسائٹی نے دیا. آپ سرٹن قسم کے انفارمیشن کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہو. آپ کو ایک بچی ہے جسے پیدا ہوتے ساتھ ہی سنایا گیا کہ بس تمہاری شادی ہوگی اور تمہاری اصل زندگی تب شروع ہوگی اور فلاں 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 ایکس وائی زیڈ. ایک خاتون تھی جو کسی اسپرچول پرسوٹس کے پیچھے بے قرار شخص کے گھر میں پیدا ہو گئی. تو اس نے ہمیشہ سنا کوئی گروز, کوئی روحانی کتابیں, نام نہاد روحانی کتابیں, وہ سارا اس طرح کا کنٹینٹ سنتی رہی. تو یہ تھا ذہن میں بیٹھ گیا کہ اگر شادی نہ ہو تو روحانی طور پر عشق کے رستے پر, بھکتی کے رستے پر چلنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے. اتنی ساری تھاٹس تو آپ نے دے دی ہیں شادی کو, اتنی ساری انرجی تو آپ نے شادی کو دے دی ہے. اس راہ پہ ہلکا پھلکا چلا جاتا ہے, گانے گاتے ہوئے مست انداز میں چلا جاتا ہے, اتنا بوجھل ہو کے نہیں چلا جاتا. وہی تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی گزارو. ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے, اس کے سر پہ بوری رکھی ہوئی ہے, وہ چل رہا ہے, اور ایک بندہ بنا بوری کے چل رہا ہے. کون زیادہ زندگی کو انجوائے کرتا جا رہا ہے؟ اب وہ بوری چاہے شہرت کی ہو, بوری چاہے دولت کی ہو, بوری چاہے فلسفے کی ہو, آئیڈیاز کی ہو, سوچوں کی ہو, کسی بھی قسم کی ہو, جو ہلکا پھلکا وہ ایزیلی جا رہا ہو, وہ ایزیلی جا رہا ہے. تو اس رستے پر چلنے کی بیسک شرط تو یہ ہے کہ بے بوجھ ہو جاؤ, ہیوینس فیلنگ نہ ہو, اٹیچمنٹ نہ ہو. ہاں یہ اٹیچمنٹ ہے, ادروائز ہے اٹیچمنٹ ہے. ایک بندہ ہے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ مجھے سر درد نہیں ہے, مجھے سر درد نہیں ہے, لیکن وہ نہیں کے ساتھ اتنی دفعہ سر درد کو بھی جوڑ رہا ہے. تو سر درد کے آئیڈیا کے ساتھ وہ چمٹا بیٹھا ہے, مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے شادی نہیں کرنی. یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے, ایک آئیڈیا ہے جس کے ساتھ اٹیچ ہو آپ. ہاں آپ ایکچولی شادی کے آئیڈیا کے گرد ہی گھوم گئے ہو. بس کوئی کلاک وائز گھوم رہا ہے, کوئی اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے. اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں لازمی بات ہے تب تک جب تک شادی نہیں ہوئی, کیونکہ جبلت ہے نا, انسٹنکٹ ہے, اندر سے پکار رہی ہے.
ہر سوسائٹی نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے نا میل فیمیل کے ملاپ کا. آپ کی سوسائٹیوں نے طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے شادی کا. یا تو آپ اس اوپن سوسائٹی میں ہوں جہاں بندے اور عورت کے ملاپ کے لیے شادی ضروری نہ ہو، تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا اتنا اسٹرانگ نہ بنے. لیکن اگر آپ اس طرح کی سوسائٹی میں ہو جہاں پر اس جبلت کی تسکین کا ایک ہی سامان ہے شادی، تو وہاں شادی کے گرد آپ کا پورے کا پورا آئیڈیا گھوم گیا ہے. مت گھمائیں اپنے دماغ کو ان آئیڈیاز کے گرد. ایک سوشل کنٹریکٹ ہے اور سوشل کنٹریکٹ کا ساتھ نبھانا بڑا خوبصورت ہے. مطلب مجھ سے اگر پوچھیں کہ وہ جو کنفرمسٹ ہیں وہ بیٹر ہیں یا نان کنفرمسٹ بیٹر ہیں، بیٹر تو کوئی بھی ہو اس سے مجھے فرق نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ دونوں ایک ہی طرح کے مسئلے کا شکار ہیں، اور وہ کم مسئلے کا شکار ہے جو کنفرمسٹ ہے. اس سوسائٹی نے اسے جو دے دیا ہے نا، جو بھی سیٹ پیٹرن ارد گرد پھیلا ہوا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہارمنی سے چل رہا ہے اور اندر سے خود کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے رشتے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، اس کا میل ملاپ سوشلی وہ زیادہ موبلائزڈ ہوگا، زیادہ بااخلاق ہوگا، صحیح طریقے سے بات، کیونکہ نفرت نہیں ہے نا. اگر آپ ہر چیز پہ بیٹھ کے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ رسمیں کیسی ہیں، یہ معاشرہ کیسا ہے، یہ سیاسی نظام کیسا ہے، یہ معاشی بندوبست کیسا ہے، یہ سوشل سٹرکچر کیا ہے، یہ شادی کا انسٹیٹیوشن کیوں ہے، آپ بہت انرجی کھپا رہے ہو. یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ نسلیں اس پر کھپی ہیں، انہوں نے ایک چیز بنائی ہے، وہ خوبصورت ہے. آپ نے اسی سوسائٹی میں آپ نے ایک گھر میں رہنا ہے، اسی گھر کو گندا کہتے رہنا ہے، زیادہ انرجی خرچ ہوگی. اس میں یہ بھی چیز آتی ہے نا، خوبصورت اتنی ہوتی ہے تو سارے انسان اتنے بے چین. اور صرف وہ جو بے چینی ہے، بے چینی کا تعلق ہے ہی نہیں باہر کی دنیا سے نا. اسی آپ کے خیال کے مطابق گندی سوسائٹی میں پیسفل لوگ موجود ہیں، اور آپ کے خیال میں جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں ڈسسیٹسفائیڈ لوگ موجود ہیں. نہیں، وہاں پہ کہنے کا اپنی طرح مطلب کے یہ ہے کہ مسئلے یہ ہیں. بے چینی کا تعلق، عدم اطمینان کا تعلق، ریسٹ لیسنس کا تعلق، انزائٹیز کا تعلق آپ کے اندر کے میکینزم سے ہے. چیزوں کو جو آپ کی پرکھنے کی، انالائز کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اگر آپ گریٹر ایسپیکٹ میں دیکھیں اور زندگی کی پوری سکیم کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے دیکھیں تو یہ مسائل نہیں لگیں گے. آپ کے پاس زندگی کو سمجھنے کا سارا جو ٹول ہے نا، وہ یہی بن گیا ہے. یہ میری سوسائٹی ہے، گھر والے ایسے ہیں، روزگار کے مواقع ایسے ہیں، ہمارا سیاسی نظام ایسا ہے. بھئی تم اس گرینڈ یونیورس میں ایک خوبصورت سیارے پر موجود زندگی ہو. اگر اس پرسپیکٹو سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو گے تو یہ انزائٹیز نہیں ابھریں گی. یہ جو انزائٹیز اور یہ جو بے چینیاں ابھر رہی ہیں، یہ سوسائٹی پیدا کرتی ہے. سوسائٹی سے جوڑنے کے لیے روزگار آپ کے لیے انزائٹی اور سٹریس پیدا کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے جو مشینری بنائی ہوئی ہے اکنامکس کی نا، اس کو چلائے رکھنے کے لیے انزائٹی ضروری ہے. آپ سوچیں نا، سارے کے سارے بندے جو ہوں نا، کچھ ملکوں میں ایسے مسائل شروع ہو چکے ہیں جنہیں افرادی قوت نہیں ملتی اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے. انٹرپرینورشپ، اپنا بزنس، اپنا سیٹ اپ، یہ کہ اس قسم کے آئیڈیاز کچھ ویسٹ میں، کچھ امریکہ میں پاپولر ہوئے ہیں، تو سوسائٹی لڑکھڑا رہی ہے. انہیں اپنے ادارے چلانے کے لیے باہر سے افرادی قوت منگانی پڑتی ہے. ان کے لوگ بیٹھ کے اسی بات پہ غور کر رہے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو کیسے انگیج کریں اپنے سسٹم کے ساتھ نا. تو وہاں اس طرح کے پھر مسائل شروع ہو گئے ہیں. تو اگر ہر بندہ کر رہا ہوگا نا اپنی طرح کی چیز اپنی پسند کے مطابق، تو سوسائٹی کو تو مسئلہ ہوگا. تو سوسائٹی اس چیز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ سارے آئیڈیاز آپ کو دے گی. ہاں، تو لیکن یہ چیز جتنی مرضی انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کرے، اس طرح سے آپ نے بتایا گریٹر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو زندگی اور طرح سے نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے. مگر سوسائٹی کیونکہ ایک لمٹ سطح پہ میں رہتی یہی ہے. کہتا ہوں نا کہ سوسائٹی کو آپ اپنے اوپر اثر انداز کتنا ہونے دیتے ہیں. اس اینگل سے دیکھتے ہیں جس اینگل نے سوسائٹی نے آپ کو دکھانا سکھایا ہے، تو آپ متاثر ہوں گے. لیکن اگر آپ میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ ہے
یہ ایک کھیل کا میدان ہے, اس میں کھیل کے یہ رولز طے کیے گئے ہیں. لیکن میں جو ہوں نا, میں گریٹر دین دیٹ ہوں. میں ایکسپریشن ہوں اس ان مینیفیسٹڈ کا, جو ون اینڈ اونلی ہے, جو ایک زندگی ہے, ون لائف, دی وننس آف نیچر ہے. میں اس سے کنیکٹڈ ایک چیز ہوں, میں گریٹر فینومینا ہوں. لیکن یہ کنڈیشننگ ہے. اگر آپ سمجھ گئے کہ یہ کنڈیشننگ ہے تو کنڈیشننگ ٹوٹ گئی. اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لیا نا, پھر آپ کو جہاں ضرورت لگے کہ میری جو انٹیگریٹی ہے, انر ایٹماسفیئر ہے, وہ آلودہ نہیں ہوتا, اتنی دیر تک, اتنی دور تک میں اس سیٹ اپ کا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں. ہاں, جس وقت آپ کی انٹیگریٹی مجروح ہونے لگے, آپ کا انر بینگ بے چین ہونے لگے, تو اس کے ساتھ رشتے کاٹیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری سوسائٹی اور آپ کے پورے رشتہ دار مل کر آپ کو کسی ایسے بندے کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جس کے لیے آپ سوچتے ہو کہ وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ ایک پازیٹیو, ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے, تو آپ کا شادی کے خلاف بغاوت کا رویہ ہونا انڈرسٹینڈیبل ہے, سمجھ میں آتا ہے, وہاں پہ سٹینڈ لے لیں. لیکن آپ ایز اے کنسیپٹ اس کے خلاف جا رہے ہو. بیسیکلی آپ سوسائٹی کے دیے گئے کنسیپٹ پر نفرت میں زیادہ ٹائم خرچ کرنا چاہتے ہو, بجائے اس کے کہ پازیٹیولی خود کو اتنا ٹائم دے دو. شادی ابھی تمہاری زندگی میں ہونی ہے, جس وقت ہونی ہے ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اس کو اتنا سر پہ چڑھاؤ گے تو یہ تو آپ کی اس زندگی کو بھی نگل رہی ہے جو شادی کے بنا آپ جی رہے ہو, کیونکہ شادی کے تھاٹس میں آپ اتنے مگن ہو. ادروائز یہ سوال ہی نہ بنتا نا آپ سے. آپ کے پاس بہت سی پازیٹیو چیزیں تھیں جو آپ سوچ سکتے, تو میں اپنے ساتھ بیٹھنا کیسے سیکھوں, میں زندگی کو انجوائے کرنا کیسے سیکھوں, میں پیسفل, شانت کیسے ہو سکتی ہوں. یہ زیادہ بیٹر کویسچن تھے بجائے اس کے کہ میں شادی سے کیسے بچ جاؤں. اور اس کو ایک اور آئیڈیا کے ساتھ جوڑ لیا کہ ہاں. راہ عشق پہ کیسے چلتے ہیں, ہاں, سوالوں سے کیسے اس بچیں. کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں, ہو سکتا ہے آپ 2 دفعہ شادی شدہ ہوں اور لو آپ کی انٹیگرل اسٹیٹ ہو, اسٹیٹ آف بینگ ہونے کی حالت بن جائے, اور ہو سکتا ہے آپ بہت فرسٹریٹڈ ہوں کنوارے ہو کر بھی, جو کہ زیادہ چانسز ہیں آپ کی سوسائٹی میں. اور آپ ہی بتا رہے ہو کہ دوسرے لوگ بات کرتے ہیں, دوسرے لوگ سوال اٹھاتے ہیں, تو دوسرے تو آپ کے لیے اہم پہلے ہی ہو گئے ہیں. ادروائز یہ تھاٹ آتا کہ یہ تھاٹ خود بتا رہا ہے کہ اس سٹرکچر سے آپ اظہار برات کر رہے ہیں, اظہار نفرت کر رہے ہیں, دوری کا اظہار کر رہے ہیں. پھر کیا فرق پڑتا ہے لوگ کہیں تو. لوگوں نے کن کن کے خلاف باتیں نہیں کر رکھی. لوگوں نے تو خدا کو بھی گالیاں دینا شروع کر رکھی ہیں. کیا کیا کچھ ہے جو نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کو وہ کہہ بھی رہے ہیں کچھ برا بھلا, تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر یہ آپ کے ذہن میں تھاٹس نہیں آتے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اور لوگوں کو سننا شروع کرو گے, آپ شادی کر کے بھی سنو گے, شادی نہ کر کے بھی سنو گے. آپ کا فوکس دوسرا ہو چکا ہے, اور دوسرے سے فوکس کا ہٹ جانا ہی راہ عشق ہے. مطلب عشق کیا ہے, اس کو شادی کے ساتھ اول تو جوڑنا نہیں چاہیے تھا. بہت مطلب چھوٹی چیز کے ساتھ آپ نے اسے جوڑ دیا ہے. وہ آپ کا ایک جبلتی ایکٹ ہے جو نیچر نے اسکیم میں رکھا ہے, اسپیشی کی بقا کے لیے رکھا ہے. اس کا اپنا ایک حسن ہے, اس کا اپنی خوبصورتی ہے. عشق ایز اے لو, ایز اے اسٹیٹ, اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو عشق ہے, آپ کے پاس ایسی سمجھ کا ہونا کہ چیزوں کے درمیان جو سیپریٹنس ہے, جو چیزوں میں ہم تقسیم کو پکڑنے کا جو ہمارا ٹول ہے مائنڈ, اس سے ماورا ہو کر چیزوں کے درمیان موجود کنیکٹڈنس کو دیکھ پانا. یہ کائنات کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہ ایک گلہری جو یہ تمہارے سامنے کام کر رہی ہے, یہ دانہ دن کا چگ رہی ہے, یہ بھی اس کائنات کو ایسا بنانے میں اتنا ہی رول پلے کر رہی ہے جیسے آئنسٹائن رول پلے کر رہا ہے. وہ اپنی طرح سے, وہ اپنی طرح سے. اس طریقے سے یہ کائنات انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ گراس جیسے سانس لے رہی ہے اور جیسے میں سانس لے رہا ہوں, ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر. اس کنیکٹڈنس کو دیکھ پانا وہ ہے عشق.
اس وحدت کو دیکھ پانا، اس وحدت کو فیل کر پانا، ایز اے اسٹیٹ اپنے آپ کے ساتھ اس حالت کا رہ جانا، یہ ہے عشق کی حالت. کیونکہ اس حالت میں نفرت ہو نہیں سکتی. مطلب یہ عشق نہیں ہے کہ آپ کی پسندیدہ لڑکی پسندیدہ لڑکا آیا تو آپ خوشی سے کھل اٹھے اور اندر نا ایک پازیٹیو انرجی دوڑ گئی، اور ایک ناپسندیدہ لڑکا ناپسندیدہ لڑکی آئی تو آپ کے اندر ہلچل مچ اٹھی. یہ ٹیمپریری پلیجرز اور ٹیمپریری یہ وہی پین اینڈ پلیئر کا کھیل ہے جو آپ ایگو ایک دنیا میں ویسے کھیلتے ہو. یہی کچھ آپ نے دولت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، زیادہ دولت سے آپ نے خوشی جوڑ رکھی ہے، اور پیسے کم ہو جانا اس سے پین جوڑ رکھا ہے، اس سے بچتے ہیں، اس سے ابھار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور دوسری اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں. عشق تو ایسے ہے کہ جیسے آپ سورج بن گئے، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمین پر کیا چیز گھوم رہی ہے، سورج کی روشنی ٹچ کر رہی ہے، سورج کی انرجی اس تک پہنچ رہی ہے. محبت جب آپ کی اسٹیٹ ہو گئی تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون آ رہا ہے، آپ ہر وقت ویلکمنگ انداز میں موجود ہیں. اس کا آپ کے کسی ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، اس کا میڈیٹیشن سے تعلق ہے، اس کا اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے تعلق ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہو نا، تو اس سفر میں جو سب سے بڑی اویئرنیس آپ پر اترتی ہے، جو سب سے بڑی روشنی آپ پر اترتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ہے. ریئل ایگزسٹنس ایک ہے، میں اس کے ایک ایکسپریشن کے طور پر اس کا حصہ ہوں. یہ سارے کا سارا سمندر ایک ہے، میں قطرے کے طور پر اس سمندر میں شامل ہوں. پھر آپ دوسرے قطروں سے نفرت نہیں کر سکتے، کل سمندر سے نفرت نہیں کر سکتے. ان کی وجہ سے یہ آپ. ہاں، کیونکہ ایک دوسرے کی وجہ سے تم دونوں ہو. دونوں اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ کہنا ہے، بولنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ادروائز ایک ہی ہے سمندر. دور سے کھڑے ہو کر دیکھیں سمندر ہی نظر آتا ہے، لیکن سمندر کے اندر موجود جو ہلچل ہے اس میں دیکھیں تو قطرے اپنی اپنی زندگی کھیل رہے ہیں. آپ اسی طرح اپنی زندگی کھیل سکتے ہو کہ آپ اس کو کل سمندر کا حصہ ہو، اور ایز اے قطرہ آپ جو کام کر رہے ہو کرتے رہو. اسی میں یہ چیزیں شامل ہیں، فیملی بنانا، بچے پیدا کرنا، شادی کرنا. اس کے خلاف اتنے دور تک سوچتے ہوئے مت جائیں، اس سے چیزوں کو مت جوڑیں، کیونکہ پھر آپ کو مایوسی ہوگی. یہ وہی کام ہے جو آپ کرتے آئے ہیں. کبھی دولت سے کوئی چیز جوڑی تھی، کبھی خوبصورتی سے کوئی چیز جوڑی تھی، کبھی کسی گیجٹ کی خواہش کی تھی، کبھی کوئی گاڑی آپ کی آبجیکٹ آف ڈیزائر بنی تھی، اور پھر وہ ساری چیزیں آپ کو مل گئیں تو پھر وہی بے چینی شروع ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی نہ ہو جیسا آپ کہہ رہے ہو، لیکن اس کے بعد وہی بے چینی آپ کو ہمیشہ. کیونکہ میں نے دیکھا ہے عام زندگی میں، روٹین کی زندگی میں، شادی شدہ بندہ ہو سکتا ہے مسائل کا شکار ہو، لیکن جن مسائل کا، جن نفسیاتی گروہوں کا غیر شادی شدہ عورتیں اور مرد شکار ہوتے ہیں لیٹر سٹیج آف اپنی لائف میں، وہ زیادہ گھنونا ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے نہ لیں کہ یہ کوئی روحانی پاکیزگی بالیدگی کے لیے، روحانی بلوغت کے لیے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے. یہ بس ہے، یہ قطرے کے طور پہ آپ کے ایکٹ ہیں جو چلتے رہیں گے. لیکن جب آپ گریٹر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، کائنات کے پس منظر میں سمندر کی نظر سے دیکھیں گے، تو سب ایک ہے.